بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کفایت نقوی۔ گزشتہ شب اسلام آباد میں عمران خان صاحب نے پریڈ گراؤنڈ میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ نہ صرف اسلام آباد، راول پنڈی بلکہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ کاروان کی شکل میں عمران خان صاحب کے جلسے میں پارٹیسپیشن کے لیے آئے اور عمران خان صاحب کو سننے کے لیے آئے۔ جب میں لوگوں سے بات چیت کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ لوگ عمران خان صاحب کی پوجا کرنے کی حد تک ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب پاکستان کے وہ واحد لیڈر ہیں جو بہت لکی ہیں، یعنی کہ ان کے پاس ایک ہیوج فین فالوئنگ ہے۔ میرے خیال سے بھٹو صاحب کے بعد عمران خان صاحب کی ایک ہیوج فین فالوئنگ ہے، اور باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب اپنے ٹینیور میں اچھا پرفارم نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی لوگ عمران خان صاحب کو ورشپ کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو پوجنے کی حد تک ان کو فالو کرتے ہیں اور بہت پیار بھی کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کے پاس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے کہ وہ کوئی بھی بات، کسی بھی چیز کو اگر وہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں یا پھر کوئی بھی بیانیہ ڈیولپ کرنا چاہیں تو لوگ اس کو اندھا دھند فالو کرتے ہیں۔ ویسے تو عمران خان صاحب کی جو گزشتہ شب والی سپیچ تھی اس میں آلموسٹ 80% وہی باتیں تھیں جو کہ وہ ہمیشہ کسی بھی جلسے میں یا پھر کسی بھی گیدرنگ میں وہ ضرور کرتے ہیں، جس میں وہ دوسروں کو کرٹیسائز کرنا ہو گیا یا پھر کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ انہوں نے رات کو ڈسکس کیے، آلدو کہ وہ پچھلی ساری سپیچز میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ جیسے کہ رات کو انہوں نے بات کی کہ ای وی ایم مشین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ابھی کی امپورٹڈ حکومت آئی ہے یہ ای وی ایم مشینز کو ختم کرنا چاہتی ہے یا ختم کرنے کے بارے میں پالیسی بنا رہی ہے، تو ہم نے جو ہے وہ ای وی ایم مشین کو لے کے آئے تھے تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکیں۔ تو میں خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب وہ خود اقتدار میں آئے تھے تو کیا پاکستان میں ای وی ایم مشینز تھیں؟ ای وی ایم مشین کا سسٹم تھا؟ آف کورس نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تمام الیکشن جو ای وی ایم مشین کے بغیر ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ چانس ہے کہ ان میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو پھر عمران خان صاحب اپنے بارے میں خود بھی سوچ لیں کہ وہ ای وی ایم مشینز کے بغیر اقتدار میں کیسے آ گئے؟ کوشچن مارک۔ اس کے بعد انہوں نے نیب کی مثال دی کہ یہ نیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال سے نیب نے 3-4 سالوں میں پاکستان میں بدماشی کے بغیر اور تو کچھ کیا نہیں ہے، اور دیر آر سو مینی کوشچن مارکس آن دی پرفارمنس آف نیب ایز ویل۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ غلامی، ہم کسی کی غلامی نہیں مانتے، جو کہ ان کا بیانیہ ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر پچھلا جو آزادی مارچ بھی کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ غلامی جو ہے وہ ہمیں بالکل منظور نہیں ہے۔ لیکن یہ بات تھوڑی سی ایمبیگوٹی کی طرف لے کے جاتی ہے کہ وہ کس کی غلامی نہیں چاہتے، یہ انہوں نے رات کو بھی ایکسپلین نہیں کیا، تو ایک ویگ سا کانسیپٹ انہوں نے دیا۔ ویسے تو انہوں نے پہلے بات کی تھی پچھلے جلسے میں کہ انہیں یورپ کی غلامی اور امریکہ کی غلامی نہیں چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ خود اقتدار میں تھے تو کیا تب بھی وہ غلامی کی بات کرتے تھے؟ انہیں غلامی اور آزادی کا ڈفرنس صرف اقتدار سے جانے کے بعد کیوں یاد آیا؟ اسٹرینج۔ تو اگر تو وہ ملک کے اندر جو ادارے ہیں ان کی غلامی کی بات کر رہے ہیں تو پھر بھی یہ میرے خیال سے بڑی خطرناک بات ہے کہ آپ لوگوں کو اکسا رہے ہو، ان کو پرووک کر رہے ہو کہ وہ اپنے اداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تو پھر ملک میں ایک خانہ جنگی کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے، اور کس طرح کا ایک ہم بیانیاں بنا کے آگے لے کے جا رہے ہیں، تو اس کے کیا فیوچر پرسپیکٹیوز ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بہت سارے کوشچن مارکس ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا اور میں کبھی جھکوں گا بھی نہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن خان صاحب سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کیا واقعی کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے؟ اگر آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی بات کریں تو کیا آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے؟ آپ نے سعودی عربیہ سے مدد نہیں مانگی؟ آپ نے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں کہ جس میں آپ آف کورس اس کو ہم جھکنا نہیں بھی اگر کہیں تو آپ گئے ہیں، یو ہیو ٹو پٹ یور ہیڈ ان ادرز شو، اور اگر آپ اپنے اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں، تو پھر بھی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکے۔ پھر خان صاحب نے کلمہ پڑھا، اور ایز یوزول وہ جو ہر ایک جلسے میں، ہر ایک سپیچ میں وہ اب بہت زیادہ ریلیجن کا تڑکا لگا کے آگے چلتے ہیں، تو یہ تڑکا جو ہے وہ ان کے کام بھی بڑھا آتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ بہت ایموشنل ہیں، اور میکسیمم وہاں پہ جو میں نے لوگ دیکھے ہیں وہ سائیڈ ایریا، جو چھوٹے سٹیز، شہروں سے جو لوگ آئے ہوئے تھے، اور وہ بہت زیادہ بلیفز کے ساتھ ہوتے ہیں، کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو ہم سارے بلیفز کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں، تو جب بھی کوئی ریلیجن کی بات کرے گا یا جب بھی کوئی بلیف کی بات کرے گا تو پھر ہم آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں۔
تو ریلیجن کا تڑکا بھی انہوں نے اس میں ضرور اپنی اسپیچ میں لگایا، کیونکہ اس کے بغیر تو وہ لاسٹ جلسے میں کہا تھا نا کہ تھوڑا سا مذہب کا ٹچ بھی ہونا بہت ضروری ہے. آف کورس پاکستان میں اگر آپ نے سیاست کرنی ہے اور پھر آپ مذہب کا ٹچ نہ دیں تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کسی کو بھی. تو نہ صرف عمران خان بلکہ بہت سارے اور سیاسی لیڈر بھی اس کا استعمال کرتے رہے ہیں. جیسے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کی کیمپین چل رہی تھی تو تب مجاہد ختم نبوت کا نعرہ چلا تھا، اور وہ شیخ رشید صاحب اس کو کیش کر رہے تھے، اور مری روڈ پہ جو ہے وہ بل بورڈز لگائے ہوئے تھے انہوں نے کہ مجاہد ختم نبوت کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں. تو یہ تو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں. اینی ویز پھر خان صاحب نے کہا جی کہ کرکٹ کی انہوں نے مثال دی کہ میں بہت اچھا کرکٹر رہا ہوں، بہت اچھا سپورٹس مین رہا ہوں میں، اور میں جو ہے وہ واحد وہ کرکٹر ہوں کہ جس نے ورلڈ کپ جیتا پاکستان کے لیے انڈیا کے خلاف، اور وہ بھی جب ان کے امپائر تھے. سوری. تو ہمیشہ سے ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے یا جو اس کے فالوورز ہیں یا پھر عمران خان صاحب خود کرکٹ کے ساتھ سیاست کو جوڑتے ہیں. تو دیر از اے ہیوج ڈفرنس بٹوین کرکٹ اینڈ سیاست. کرکٹ کرکٹ ہے اور سیاست سیاست ہے. کرکٹ کے اندر سیاست نہیں چل سکتی اور سیاست کے اندر کرکٹ بالکل بھی نہیں چل سکتی. تو اس لیے کرکٹ کو سیاست کے ساتھ جوڑنا بالکل ارریلیونٹ ہے. مسئلہ ہی تب سے سٹارٹ ہوا کہ جب عمران خان صاحب نے وہ تمام کرکٹ کے رولز لا کے سیاست میں یوٹیلائز کرنا شروع کیے. تو اگر خان صاحب ایسا نہ کرتے تو میرے خیال سے ایک بہت اچھا پرفارم کر کے بھی وہ دکھا سکتے تھے. لیکن بہرحال انہوں نے امپائر کی مثال دی. اچھا امپائر کو انہوں نے اف آئی ایم ناٹ رانگ تو رات کو وہ جس کو امپائر کہہ رہے تھے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی. کہ انہوں نے کہا کلیئرلی دبے الفاظ میں بھی یہ 2-3 دفعہ کہا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جب میں میچ کھیل رہا تھا انڈیا میں تو تب ان کے امپائر تھے، امپائر دوسری ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے تو پھر بھی میں جیت گیا تھا. تو ابھی بھی امپائر جو ہے وہ کسی اور کو سپورٹ کر رہا ہے اور پھر بھی میں جیت جاؤں گا. تو جو نیوٹرلز کبھی تو وہ نیوٹرل کی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں اور کبھی امپائر کی ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے وہ میرے خیال سے اس طرح کی ٹرمینالوجیز نہیں یوز کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اپنے ہی اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ایسا کر کے. پھر انہوں نے کہا کہ میں نیا پاکستان بنا کے رہوں گا. ہم سب کی دعا ہے کہ نیا پاکستان بنے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اور جو نئے پاکستان کے نام پہ جو ہلڑ بازی مچی ہے، اس کے بعد تو میرے خیال سے پاکستان کا بچہ بھی یہ کہتا ہے کہ خدا را ہمیں پرانا پاکستانی لوٹا دو، اور پرانا پاکستانی ہمارے لیے شاید بیٹر ہے، کہ جس میں کم قیمتیں تھیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن بیٹر تھی، اکانومی مچ بیٹر تھی. تو پرانا پاکستان ہی بیٹر ہے. نئے پاکستان سے ہماری توبہ. ہم سب کی دعا ہے کہ نیا پاکستان بنے، اور ایسا پاکستان بنے جو بہت مضبوط ہو، جو بہت اسٹرانگ ہو، جس کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو، جس کی اکانومی بہت بیٹر ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس کے لیڈرز بہت آنیسٹ ہوں، جو کہ پاکستان کو آگے لے کے چلیں. تھینک یو سو مچ.